آج کی جدید سائنس اور ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، پلانٹس ہیں، یہ سب کے سب اپنے آربٹ میں سفر کر رہے ہیں، یہ ٹریول کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے آربٹ یا اپنے مدار سے ذرا سا بھی باہر ہو جائیں تو ایک قیامت آ سکتی ہے۔ اب یہ جو جدید سائنسی تحقیق ہے یہ ہمارے سامنے آج کے دور میں کی بات ہے۔ قرآن کریم میں سورہ قمر میں جو واقعہ آیا ہے شق الصدر کا، اس کی جو اگر پہلی آیت ہے آپ وہ دیکھیے، وہ پڑھیے، اس کا ترجمہ جو ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جس طرح سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، آپ کو اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزے اس طرح سے عطا نہیں کیے، نہ آپ نے اس طرح سے شو آف کیے معجزے، کیونکہ اس کی اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تو یقیناً قرآن کریم ہے، قرآن کریم سے بڑا کوئی معجزہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو عمیق نظروں سے دیکھیں اس بات کو تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کریم کا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس معجزات، اللہ کی مرضی، وہ جو معجزات کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، اللہ کی عطا سے ہی وہ معجزے کیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا تھا۔ لیکن جو شق الصدر کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ جو آپ جبل ابو قبیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود تھے تو ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، زما بن اسود، بڑے بڑے مشرک سردار اور بڑے بڑے یہ جو مشرک تھے، انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے دکھاؤ۔ اچھا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں، اس کے پیچھے بھی یہودی کارفرما تھے، یہودی ذہن جو مدینہ میں رہتے تھے، رسول اللہ مکہ میں تھے جب یہ آپ کی جو اولین جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درپے رہتے تھے یہ مشرکین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ نیچا دکھایا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ تو یہ مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ ان کے کانوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ دیکھو، اگر وہ ایسا ہم نے بھی، ہماری کتابوں میں بھی ہے، لیکن کہ نبی آئے گا، اس کا آنے کا وقت ہے، تو تم ایسا کرو، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم ایسا کرو کہ اس سے کہو کہ یہ چاند جو ہے وہ اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ اگر وہ ظاہر ہے اس کے پاس، تم کہتے ہو بقول تمہارے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے، تو جادو تو زمین والوں پہ ہو سکتا ہے، تو آسمان پہ یا ستاروں پہ تو جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو پھسکی ہے یا کان میں جو ایک ان کے ذہنوں میں بات ڈالی، یہودیوں نے ڈالی تھی، مکہ عیاری جو ان کی سرشت میں ہے۔ تو یہ جو جتنے میں نے نام لیے، ابو جہل، زما بن اسود، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم اگر سچے نبی ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ آپ جبل ابو قبیس پہ تھے، مینا کے میدان میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، میں اگر یہ کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو کہتے ہیں ہاں، ہم لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے پہاڑی کے ایک طرف اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے دوسری طرف وہ چلا گیا، اور وہ پھر کچھ دیر بعد واپس آ کے مل گیا۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ دیکھ کے ششدر رہ گئے۔ اور اچھا، پھر وہی بات ہے کہ جب میں نہ مانوں اور جب وہ انسان اپنی اڑیل پن پہ اور کفر پہ جب ڈٹ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا، یہ مشرکین نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی، یہ دلیل دیکھتے ہوئے بھی، یہ برہان دیکھتے ہوئے بھی کہ نہیں، یہ تو کوئی ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھیں ملنے لگے اس طرح سے۔ انہوں نے پھر جو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے لوگوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا یہ واقعہ۔ تو ایک جو قافلہ آ رہا تھا، ان قافلے والوں سے انہوں نے کہا کہ تم رات کو سفر کر رہے تھے اور تم نے دیکھا کہ چاند چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ہاں، ہم نے دیکھا تھا یہ، بلکہ سب نے کہا کہ پھر ہمارے کچھ لوگوں نے دیکھا، تو ان کے کہنے کے اوپر سارے لوگوں نے ہم متوجہ ہوئے کہ چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہوا اور پھر واپس میں مل گیا۔ یہی چیز جو ہے وہ ہندوستان میں مالابار کے ساحل پہ بھی ایک ہندو راجا نے بھی دیکھی تھی۔
تو بعد میں اس تک یہ بھی پہنچی اور وہ بھی ایمان لے آیا تھا بہرحال. تو اب جب یہ چیزیں انہوں نے کنفرم کر لی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کو جو تکبر اور شیطان کے چنگل میں اس طرح سے یہ پھنسے ہوئے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. آپ اس طرح کے جو واقعات ہیں شق و قمر کا یہ اس طرح کے معجزات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کفار جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں. قرآن میں آیا ہے کہ یہ آپ سے معجزوں کی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے معجزے نہیں دکھاتے تھے. کیوں نہیں دکھاتے تھے؟ کہ اللہ کا اذن نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، وہ قرآن کریم کی صورت میں ہے. قرآن کریم سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے. کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے کہتا ہے نا کہ کوئی ہے کہ اس میں غور و فکر کرے، افلا تفکرون افلا تدبرون، اس طرح کی جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں جا بجا ہمیں ملتے ہیں. تو یہ جو تھے آپ اس کو شق القمر کے واقعے کو محدثین نے اور اس پہ بالکل کوئی کلام نہیں کیا. اس میں بالکل یہ اوتھینٹک واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے اور اللہ کے اذن سے ہوا تھا. اور اس میں اس واقعے کا ذکر سورہ نجم میں، سورہ قمر میں نے جیسے عرض کیا کہ موجود ہے. آپ اس کی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ خود پڑھتے نہیں ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کے ترجمے کو بھی پڑھیے کم از کم. ویسے آئیڈیل تو عربی زبان میں ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے. یہی کیونکہ عربی زبان سب سے بڑا معجزہ، میں نے جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں یہ قرآن اتارا کہ جب یہ شاعری کا، اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے ہم شاعر ہیں، شاعر یعنی کہ ادب کی ایک بہترین اصناف میں سے ایک بہترین صنف شاعری ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. تو جب قرآن آیا تو بڑے بڑے جو شعراء تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا کلام بھی چھوڑ دیا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ان میں سے بہت سارے جو تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے. کیونکہ قرآن کے آگے قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کی جو زبان ہے، وہ ظاہر ہے وہ کلام انسان تو ہے نہیں، کلام اللہ ہے. تو اس سے متاثر ہونا ایک فطری سی بات ہے. تو قرآن کو پڑھیے اور قرآن سے حاصل کیجیے. یہ خالی اگلے لوگوں کے قصے ہی نہیں ہیں، قصے بھی ہیں اس میں، لیکن اس میں ہدایت بھی ہے. یہ تو جس کی استطاعت ہے کہ کون سمندر میں ڈوب کے وہ موتی اور نکال سکتا ہے، جتنا جس کی حیثیت ہے، اپنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر پڑھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی تھی آج کی ویڈیو. اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.